Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Dr. Naveen and you're watching Health 360. लास्ट प्रोग्राम में हमने एंगर के बारे में बात की थी कि एंगर का इजहार जो है वही इसको डिटरमिन करता है कि ये एंगर का एक्सप्रेशन जो एक नेचुरल है, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक इमोशन रखा है नेचुरल, कि वो अप्रोप्रिएट है कि या कि नहीं है। और फिर इसी से डिटरमिन होता है कि आप इमोशनली स्टेबल है और आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है या बुरी है, अगर आपको एंगर प्रॉपरली अगर आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। आज हम आपको इंशाल्लाह कुछ चीज़ें बताएंगे कि आप कैसे इफ़ेक्टिवली अपने एंगर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम एंगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप करें तो इंशाल्लाह दैट वुड बी हेल्पफुल। लेकिन सबसे जो कम्प्रीहेंसिव हमें गाइडेंस मिलती है वो हमें कुरान और सुन्नत से ही मिलती है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें साइकोलॉजी के लिए के एतबार से हैं और बाकी जो टिप्स हैं वो डेफिनेटली हेल्प करती है, लेकिन मेरे अपने ख्याल में सारा साइंटिफिक लिटरेचर एक तरफ है और कुरान की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नत जो है, बात जो है वो एक तरफ है, वो हमें बड़ी ही गाइड करती है। और अगर हमें उस सिचुएशन में जब हमारा एंगर जो है अनकंट्रोल की तरफ जा रहा है, एग्रेशन की तरफ जा रहा है, तो अगर हमारे सामने ये कुरान और हदीस की फॉर्म में अगर ये आयत या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस आ जाए तो लाजमी तौर पे हम अपने एंगर को अप्रोप्रिएटली उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगर के लिहाज से कुरान पाक में क्या हमें तालीम मिलती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और वो जो अपने गुस्सा को पी जाने वाले हैं और इंसानों को माफ़ कर देने वाले हैं, तो अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। तो अगर गुस्सा आए आपको तो फ़ौरी तौर पे ये आप आयत को याद करें कि कितनी खूबसूरत बात है कुरान पाक में फरमाई है, कितनी हिकमत की बात है कि उस वक़्त आप अपना ज़रा पेशेंट हो जाएं, ज़रा उस वक़्त रिस्पॉन्ड ना करें या सिचुएशन को नेविगेट कर दें, डाइल्यूट कर दें और फ़ौरी तौर पे अपना थोड़ा सा लाइट अप हो जाए और माफ़ कर दें। और माफ़ करना सबसे बड़ा अमल। अगर कोई दूसरा दो बंदे अगर आर्गूमेंट में हैं और अगर एक बंदा उसको लेट डाउन कर दे, उसको माफ़ कर दे, तो इंशाल्लाह वो सिचुएशन जो है वो फेवरेबल हो जाएगी और वो आप मैनेज करने में दोनों को एंगर में आसानी होगी। और वैसे भी बात याद रखें कि एंगर सिर्फ इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये एक दो पर्सनैलिटीज़ जब आपस में किसी बात पे आर्गूमेंट करती हैं तो ये उनके करैक्टर का एक्सप्रेशन भी है ओवरऑल, कि आपका कितनी अच्छा करैक्टर है और आपकी कितनी अच्छी तरबियत हुई है। तो उस वक़्त अगर कोई अगला बंदा कोई एंगर में भी है और अनकंट्रोल एंगर में भी है, लेकिन आपने अपना करैक्टर शो करना है उस वक़्त कि आपकी तरबियत क्या है, आपने उसका पॉजिटिव वे में उसको नेविगेट करना है, आपने अपने अच्छी गुडनेस और करैक्टर को उसी वक्त एक्सप्रेशन करना है। तो इसमें हमें कुरान और सुन्नत से बड़ी हेल्प मिलती है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, खुदिल अफ़्व वामुर बिल उर्फ़ि व आरिद अनिल जाहिलीन, और माफ़ी इख्तियार कर और अच्छी बात का हुक्म दे, कि माफ़ी इख्तियार कर, लेट इट गो, और अच्छी बात का हुक्म दे और जाहिलों से किनारा कशी करो। और ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात इसमें जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करने की बात की गई है, इन एडिशन टू द माफ़ करना, काइंडनेस और अच्छी बात करने के। कि कई दफ़ा होता है कि लोग हमें खामखा इरिटेट कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में हम अगर उन पे खामखा हम भी वही सिचुएशन में आएंगे, अपने आप को एंग्री करेंगे और अपना ब्लड प्रेशर और अपनी हेल्थ को डैमेज करेंगे, तो हमें ये नहीं करना। बिल्कुल हमें उन आर्गूमेंट में अगर कोई अननेसेसरी आर्गूमेंट है तो उसमें नहीं पढ़ना, बल्कि लेट इट गो, उनको से अस्सलामु अलैकुम और लीव द सिचुएशन। तो वो यही सबसे बड़ी उस वक़्त हिकमत है कि मोमिन अपनी हिकमत के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट फेजेस का मुकाबला करता है और डिफरेंट सिचुएशन को मैनेज करता है। इसी तरीके से बड़ी ही खूबसूरत कुरान पाक की एक आयत है जो मेरी बड़ी वन ऑफ द फेवरेट है कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ इदफा बिल्लती ही अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। और नेकी और बदी यकसा नहीं है, और तुम बदी को इस नेकी से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो, और यानी कि तुम बुराई को भी, ईवल को भी अच्छा गुडनेस से रिप्लेस करवा दो। तुम देखोगे कि तुम्हारा
ساتھ جس کی عداوت بھی پڑی ہوئی ہے وہ تمہارا دا بیسٹ فرینڈ بن گیا ہے۔ کہ اس میں کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ تم برائی کو بھی اچھائی سے بدل دو۔ اگر تم اس وقت کوئی غصے میں بھی ہے اور آپ کو وہ سچویشن بڑی ورس ہو سکتی ہے تو آپ اس وقت بھی اچھائی سے ہی جواب دیں۔ جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنا کریکٹر ریپرزینٹ کرنا ہے اس وقت کہ آپ کا کتنا اچھا اخلاق ہے۔ اور یہی سچویشنز ہوتے ہیں جب ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں اسپیشلی اینگر کی، کہ جب آپ کو پتہ چلتا تو آپ نے اسی میں کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کل کو اگر آپ کو جب آپ اچھے موڈ میں ملیں گے، آپ جن کے ساتھ آپ کا آرگومنٹ ہوا تھا تو وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے اس وقت بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یبتغوها اذی واللہ غنی حلیم، کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا، کہ نرم بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ تو نرم بات کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینے والا یہ سب سے بڑی حکمت ہے، اور یہی اینگر مینجمنٹ کے لیے سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے۔ اس سے بہتر کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس نے ہمیں یہ سارے ایموشنز دیے ہیں، وہ خود بتا رہا ہے کہ سب سے اچھا جو ہے اس وقت پیشنٹ رہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والا اور نرم بات کرنا ایک بری صورتحال میں بھی یہ سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں تو پوری سیرت ہی سبحان اللہ کائنڈنس، فارگیونیس اور جو ہے ہمبلنس سے بھری پڑی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اگر غصے کا اظہار کیا بھی ہے تو وہ صرف اسی وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو کوئی توڑ رہے ہو۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہمیشہ جب اپنی ذات کی باری آتی تھی، چاہے کسی نے آپ کا قتل بھی ارادہ کیا، آپ کے چچا کا خون بھی کیا، آپ کی بیٹی کو بھی جو زخمی کیا ان کو بھی برا کیا ان کے ساتھ بھی، تو آپ نے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کی ہمارے سامنے اگزامپل ہے کہ اس وقت آپ جب وکٹوریس کے طور پہ واپس آئے اور اس وقت آپ بدلہ بھی لے سکتے تھے، تو آپ اپنے اینگر کا اظہار بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس دن بھی سب سے بڑی انسانی طریقہ اخلاق کا مظاہرہ کیا جس کو دنیا نے آج تک دیکھا اور اس کی کوئی بھی ایگزامپل نہیں ملتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہی ہے، اور سب سے بڑی ہمیں ایگزامپل ملتی ہے کہ اینگر جیسے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے یا مینیج کرنے کے لیے۔ اینی وے، اس کے علاوہ ہم آپ کو پریکٹیکل بھی کچھ چیزیں بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ کس طریقے سے آپ اینگر کو افیکٹولی مینیج کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو اینگر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آپ فوری طور پہ یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس وقت اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو انشاءاللہ کیونکہ جو غصہ جو ان کنٹرول ہے وہ شیطان کی طرف سے، تو آپ انشاءاللہ شیطان کے اس جنگل سے نکل آئیں گے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ اینگری ہوں تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ اپنی باڈی پوزیشن، باڈی جیسچر جو ہے باڈی، اس کو چینج کر لیں۔ اگر آپ سٹینڈنگ میں ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر آپ لیٹ جائیں۔ اگر آپ یہ فزیکل پاسچر چینج کریں گے تو یہ بھی آپ کو ایموشنز کو کول ڈاؤن کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حکمت کی بات ہے جو ابھی 1400 سال کے بعد جو باقی سائنس سائیکالوجی کی سائنس ہے اس کو پروو کر رہی ہے، اور یہی اسٹریٹجی وہ یوز کرتے ہیں۔ یہی جو پہلے بات پھر بعد میں گئی سچویشن کو نیویگیٹ کرنا، اور پھر اپنے باڈی پاسچر سے بھی۔ اس کے علاوہ تو یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں اور اسی میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی اینگری ہے تو لیٹ ہم کیپ سائلنٹ، تو اس وقت وہ خاموش ہو جائے، اس وقت وہ ایکسپریس نہ کریں۔ انشاءاللہ اس سے بھی ہیلپ ملے گی سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے میں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی ہی خوبصورت جو ہے اسٹریٹجی اور بھی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لو، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے اینگر مینجمنٹ میں ہیلپ ہوگی۔ اس کے علاوہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نریٹڈ ہے کہ اس میں انہوں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ آپ ڈو ناٹ بی اینگری اینڈ یو ول انٹر انٹو جنہ، کہ آپ غصے میں نہ آئیں، غصہ نہ کرو تو آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ تو ہمیں یہ خوبصورت تعلیمات ملتی ہیں قرآن اور سنت سے، جو بڑی ہی خوبصورت ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ اگر چاہے اینگر مینجمنٹ کی بات ہو یا ہماری زندگی کا کوئی بھی دوسرا پرابلم ہو، تو یہی سب سے وہ کمپریہنسو گائیڈنس ہے جو نہ صرف ہماری دنیا کے جو ایشوز ہیں، ہمارے ڈفرینٹ قسم کے ہیلتھ سے لے کے دوسرے سوشل میٹرز ہیں، وہاں پہ ہماری ہیلپ اور ہمیں پراپرلی گائیڈنس ملتی ہے، بلکہ ہیر آفٹر کی جو لائف ہے انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہمارے یہ اگر ہم اس تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسری ٹیکنیکس کی بات کریں اور جو سائیکالوجی کے سائنس میں اور دوسری پروفیشنل ٹیکنیکس کی بات کریں تو ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے لانگ ٹرم، اگر آپ اینگر مینجمنٹ کی بات کریں تو ان میں ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، سچ ایز کاؤنسلنگ، جس طریقے سے دوسرے مینٹل ہیلتھ کی کنڈیشن میں کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے، تو وہ بھی آپ پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے یہ سروسز لے سکتے ہیں۔ اور جو ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں اور ریگولر ایکسرسائز ہے، یہ بھی بڑی ہیلپ فل ہے، کیونکہ جو ریگولر ایکسرسائز جو کرتا ہے بندہ تو اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں ہی اچھی رہتی ہے، اور اگر آپ کی دونوں فزیکل اور مینٹل ہیلتھ اچھی ہے تو آپ کو اپنی ایموشنل ہیلتھ بھی آپ کی اچھی رہتی ہے، اور آپ کو ایموشنس کو کنٹرول کرنے میں اور ان کو مینیج کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور جو آخری بات یہ کہوں گا کہ بیفور رسپونڈنگ ٹو اینی دا آرگومنٹ، تو آپ تھوڑا سا سوچ لیں، تھنک بیفور اسپیک، اور اسپیشلی اگر کوئی آپ اس طریقے سے، جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم جلدی میں کسی کو بغیر تحقیق کے کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اس کا پچھتاوا ہو۔ تو اسی لیے ہمیں بیفور رسپونڈنگ ان کیس آف آرگومنٹس اور اینگر کی کیفیت میں ہمیں ضرور پہلے تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا ہے اپنے آپ کو، ایک لمبا بریتھ لیں، جو ہے ڈیپ بریدنگ کریں اور تھوڑا سا ریلیکس کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو یاد کریں، قرآن کی روشنی کو، تو یہ سب بڑے ہی چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے اینگر کو پراپرلی ایکسپریس کریں گے تو ہماری ایموشنل ہیلتھ اچھی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ اسٹیئنگ ود اس، پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ آلسو شیئر ود ادرس۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔